اب آپ کے سامنے بلا تخیر جناب قبلہ علامہ قاصد عباس چیمہ صاحب وقتہ فرمائیں۔ یا رب محمد و محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد صلوات بآواز بلند پڑھیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، والصلاة والسلام علی من ارسلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، صاحب قاب قوسین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم المحمد صلی علی محمد وآل محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، صلی علی محمد وآل محمد لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف، ولعنت اللہ دائما باقیہ علی آدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وعظمتہم وطہارتہم وجلالتہم وعطشہم وحقہم وبیانہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی کلامہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جتنی آل محمد سے غرض ہے کوشش کر کے اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ خداوند عالم مخدومہ کونین کی عزت و عظمت کے صدقے میں آپ تمام احباب کی اس بے ریا اور پرخلوص محنت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عظیم اللہ کریم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں بانیان کی صف اعضاء اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مالک اس خاندان سے تعلق رکھنے والے جتنے مرحومین اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں، میرا مالک ان تمام کو جوار آئمہ میں جگہ نصیب فرمائے۔ حاضرین کے جملہ مرحومین کے مالک درجات بلند فرمائے۔ آپ جو دور نزدیک سے ذکر مولا میں آئے بیٹھے ہیں، دعا کرتا ہوں کہ میرا مالک کسی ایک مومن کو بھی خالی ہاتھ واپس نہ بھیجے۔ آمین ضرور کہنا۔ میں بہت بڑی دعا مانگنا چاہتا ہوں، میرے مالک اس وقت تک کسی حسین کے عزادار کو موت نہ دینا جب تک وہ قبر حسین ابن علی کی زیارت نہ کر لے۔ دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں اور سہارا درود کا دیں اور بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بادشاہ اجازت سے سامعین محترم، عزیزان ذی وقار، محبان آل اطہار، عاشقان محمد و آل محمد، عزاداران سرکار سلطان کربلا، میں نے آپ کے سامنے اللہ کے پاک قرآن سے موسیٰ نبی علیہ السلام کی وہ مشہور و معروف دعا تلاوت کی ہے کہ جسے اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے قرآن میں محفوظ کر لیا ہے۔ موسیٰ نبی فرما رہے ہیں، جو کہ دامن وقت میں وسعت نہیں، میں بڑی جلدی سے 2-4 جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ فرمایا قال رب اشرح لی صدری، خدایا میرا سینہ کھول دے، میرا سینہ کشادہ کر دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ نبی۔
خدایا میرا سینہ کھول دے. صحیح، یہ فرق ہے موسیٰ میں اور مصطفیٰ میں. موسیٰ خود کہہ رہا ہے خدایا میرا سینہ کھول دے، اور مصطفیٰ سے اللہ فرما رہا ہے الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کشادہ کر دیا، ہم نے آپ کے سینے کو گنجینہ علوم انوار الہی قرار دے دیا. موسیٰ نبی کے لیے بھی آیا، مصطفیٰ کے لیے بھی آیا. میں مجلس کے آغاز میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. موسیٰ نبی کے لیے بھی آیا ہے، مصطفیٰ کے لیے اللہ نے بھی کہا ہے، لیکن مجھے کائنات میں ایک موسیٰ کا ماننے والا دکھا جس نے اپنے نبی کے سینے کا آپریشن کیا ہو. توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ موسیٰ نبی کے لیے بھی آیا، مصطفیٰ کے لیے بھی آیا، لیکن کائنات میں ایک موسیٰ کا ماننے والا، کوئی موسیٰ کا امتی دکھا جس نے اپنے نبی کے سینے کا آپریشن کیا ہو. لیکن یہاں خیر سے ساروں نے لکھ دیا کہ جبریل آئے تھے، نور بھرا گیا. کمال نہیں ہو گئی، نور میں نور بھر رہے ہیں. سینہ چاک کیا، آب زمزم سے پاک کیا، اور قریشی صاحب اس میں نور بھرا گیا. کمال ہو گئی. پاک اسے کیا جاتا ہے جو پہلے ناپاک ہو، اور جسے اللہ کہے یطہرکم تطہیرا، وہاں نجاست آ نہیں سکتی. آئی بسم اللہ، ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. اور قبلہ بسم اللہ، اجازت ہے قبلہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، علی حق نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، جدیدیت، مرد آباد، جدیدیت، مرد آباد. اور محمد آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی بسم اللہ قبلہ. قاضی صاحب آجئے، مجھے وقت کا احساس ہے، میں بڑی جلدی دو چار جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. قبلہ، نجاست دور وہاں سے کی جاتی ہے جہاں اس کا ڈر ہو، جہاں اس کا خطرہ ہو، اور اللہ کہہ رہا ہے یطہرکم تطہیرا. نجاست ان کے قریب نہیں آ سکتی. کچھ بندے بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم ذکر مصطفیٰ میں نہیں جاتے، ہم ذکر آل محمد میں نہیں جاتے. تو میں نے کہا اس میں تمہارا کمال نہیں، یہ تو اللہ نے تجھے دور رکھا ہوا ہے. توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ اس کا وعدہ ہے نجاست ان کے قریب نہیں آ سکتی. اچھا، کتنی قریب نہیں آ سکتی؟ مطلب 10 کلومیٹر دور ہے، 20 کلومیٹر دور ہے، 50 کلومیٹر دور ہے. نجاست کتنی دور ہے آل محمد سے؟ آسان کر کے تاکہ بچے بھی سمجھیں. ہر کسی کا دور اور نزدیک ہوتا ہے. کہ خدا کا دور اور نزدیک کیا ہے؟ آدم نبی آئے اور فرمایا قیامت قریب ہے. نوح نبی نے کہا قیامت قریب ہے. آدم سے لے کے مصطفیٰ تک ساروں نے کہا قیامت قریب ہے. علی سے لے کے مہدی تک ہر کسی نے کہا قیامت قریب ہے. تورات نے کہا قریب ہے، زبور نے کہا قریب ہے، انجیل نے کہا قریب ہے، قرآن نے کہا قریب ہے. جو اس کا اتنا قریب ہے وہ آج بھی نہیں آئی. آپ پریشان ہو گئے ہیں؟ میں بتانا چاہتا ہوں دور اور نزدیک کیا ہے. جو قریب ہے وہ آج بھی نہیں آئی، اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے نجاست کو ان سے دور رکھا ہوا ہے. اب یہی سے فیصلہ کر لو، جس اللہ کا قریب اتنا دور ہے، اللہ جانے اس کا دور کتنا دور ہوگا. آل محمد آپ کو سلامت رکھے. بہادر شاہ یا علی، جس کا قریب اتنا دور ہے، اللہ جانے اس کا دور کتنا دور ہے. نجاست ان کے قریب نہیں آ سکتی. کچھ روایتیں، تاریخ کے واقعات مشہور ہو جاتے ہیں. جیسے ایک بڑھیا حضور پہ کوڑا پھینکتی تھی،
اچھا یہ سارے بتاتے ہیں کہ بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی، تو میں کہوں یا رسول اللہ اگر وہ باز نہیں آتے تو آپ رستہ بدل لیں۔ عجب نہیں، آواز مصطفیٰ آئے خبردار، جو حق پہ ہو وہ روٹ نہیں بدلا کرتے۔ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ اچھا وہ کوڑا پھینکتی تھی، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے اور نبی پہ نہیں گر سکتا، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ یطہرکم تطہیرا۔ میں نے کہا کچھ باتیں مشہور ہو جاتی ہیں، جیسے امیر المومنین کے بارے میں کہ امیر المومنین عمر ابن عبد ود کے سینے پہ سوار تھے۔ عبد ود کے عمر کے سینے پہ اللہ کا امر بیٹھا ہوا تھا، اس نے جسارت کی، امیر المومنین سینے سے اتر گئے۔ بالیدہ فکر اذہان میرے سامنے تشریف فرمائے، حکماء سے پوچھئے یہ جو موت کا تصور ہے یہ گلا خشک کر کے رکھ دیتا ہے۔ میں مومن کی موت کی بات نہیں کرتا، اور وہ تو کافر تھا، اس کا تصور خالی گلا خشک کر دیتا ہے۔ اب مجھے سوچ کے بتا، جس کے سینے پر اللہ کا شیر بیٹھا ہو وہاں لعاب آ کیسے سکتا ہے؟ نہیں آپ پریشان ہو گیا؟ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ دیکھیے امیر المومنین کے مقابلے میں جو اسے لایا گیا تو 17 قبیلوں نے ووٹ ڈالے تھے علی سے لڑنے کے لیے، چونکہ 2 جنگوں میں پے در پے شکست کے بعد انہوں نے میٹنگ کی، شکست کے اسباب کیا ہیں، ہم ہار کیوں جاتے ہیں؟ علی کی عزت کی قسم متفقہ فیصلہ نکلا، علی ایک علی کا بندوبست ہو جائے باقی خیر ہے۔ انہوں نے کہا پھر بندے نہ مرواؤ، کرائے پہ پہلوان ہائر کرتے ہیں، انہیں پیسے دیتے ہیں، وہ علی سے لڑیں گے، مرے گا تو وہ مرے گا۔ 17 قبیلوں نے ووٹ ڈالے اور سب سے زیادہ ووٹ عمر ابن عبد ود کو پڑے، اس کے پاؤں زمین پہ نہیں آ رہے تھے۔ مجھے علی سے لڑنے کے لیے 17 قبیلوں نے ووٹ ڈالے، علی سے لڑنے کے لیے 17 قبیلوں نے ووٹ ڈالے علی سے لڑنے کے لیے۔ ادھر یہ علی سے لڑنے کے لیے آیا، محمد مصطفیٰ نے دیکھ کے ایک فکرہ کہا، من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کو پٹا ڈالے؟ محمد مصطفیٰ نے پہلے ہی دن فتویٰ دے دیا، یاد رکھو علی کے مقابلے میں اگر کوئی کسی کو ووٹوں سے بھی چن کے لائے، محمد کی نگاہ میں وہ کل بھی کتا تھا، وہ آج آئے ہائے صدقے جان آل محمد آپ کو سلامت و باد۔ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ مصطفیٰ نے فتویٰ دے دیا علی کے مقابلے۔ اس نے کیا تھا؟ اس نے نیزہ پھینکا تھا، پیغمبر کے خیمے کے باہر لگا، یا رسول اللہ آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، آپ کافر کہہ دیتے، مشرک کہہ دیتے، لفظ کتا، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ فرمایا تم نے دیکھا نہیں، اس نے میرے دروازے پہ آ کے مجھے ڈرایا ہے۔ نہیں آپ توجہ نہیں فرما رہے، اس نے میرے دروازے پر آ کر مجھے ڈرایا ہے، اس نے میرے دروازے پر آ کر مجھے ڈرایا ہے۔ میں زمانے کو بتا رہا ہوں، محمد ہو یا محمد جیسا ہو، جو بھی ہمارے دروازے پہ آ کے ہمیں ڈرائے گا، اس کی حیثیت محمد کی نگاہ میں کتے سے زیادہ نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کون ہے جو میرا فکرہ سمجھا ہے؟ جی بسم اللہ، کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ سارے مجمع نے مڑ کے دیکھا، وہی اٹھا جسے اٹھنا چاہیے تھا۔ انا اللہ یا رسول اللہ، علی فرماتے میں ہوں اس کے لیے۔ واحد جنگ ہے جہاں امیر المومنین کے علاوہ کسی کی تلوار نیام سے باہر ہی نہیں آئی، ایسے بیٹھے تھے جیسے سروں پہ پرندے،
یہ نقشہ کھینچا ہے، بلکہ ان میں ایک صاحب نے کہا کہ دیکھو میں اسے جانتا ہوں، ایک جگہ یہ سویا ہوا تھا اور ڈاکو آئے اور اس کا مال لوٹ کے لے گئے، اور یہ سویا رہا، تھوڑی دیر کے بعد اسے جگایا اور اسے کہا وہ ڈاکو تیرا مال لوٹ کے لے گئے ہیں۔ یہ اپنا بھی لوٹ کے لے آیا اور ان کا بھی لوٹ کے لے آیا۔ اتنا بہادر امیر المومنین نے جب کہا میں ہوں یا رسول اللہ اس کے لیے، پیغمبر نے فرمایا خیمہ خالی کرو۔ محمد مصطفیٰ نے اپنی نالین اتاری، علی کو پہنائی، علی کی نالین خود پہنی، اپنی عبا علی کو پہنائی، علی کی عبا خود پہنی، اپنی قبا علی کو پہنائی، علی کی قبا خود پہنی، سارے کام اندر کیے تھے۔ اب خیمے کے دروازے پہ آ کے محمد نے اپنی دستار علی کو پہنائی، علی کی دستار اپنے سر پہ رکھی۔ میں کہوں یا رسول اللہ اسادت بدلا، ابا اندر بدلی، قبا اندر بدلی، یہ دستار باہر کیوں بدل رہے ہیں؟ فرمایا میں جانتا ہوں میرے بعد جھگڑا نہ میری جوتی پہ ہوگا، جھگڑا نہ میرے ابا پہ ہوگا، نہ قبا پہ ہوگا، جھگڑا ہونا ہے میری دستار پہ۔ پہلے ہی دن علی کے سر پہ رکھ کے جا رہا ہوں، بڑے مجمع میں علی کے سر پہ رکھ کے جا رہا ہوں۔ ادھر امیر المومنین گئے اور علی پیدل چلے ہیں، گھوڑے پہ نہیں بیٹھے، علی پیدل چلے ہیں۔ اگر علی گھوڑے پہ جاتے تو نبی نے فرمانا تھا آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، تو مولوی کہتا گھوڑا ساتھ ہے۔ علی پیدل چلے، یوں سامنے آگے ابو طالب کے بیٹے نے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ فکرہ نیاز مولا یقیناً آپ کے دل سے دعا نکلے گی۔ اس نے کہا بچے اس سے پہلے میں نے تمہیں کبھی دیکھا نہیں۔ علی فرماتے ہیں آج کے بعد دیکھے گا بھی نہیں۔ اس نے کہا اپنا تعارف کروا۔ علی فرماتے ہیں انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ کافر تھا، اس نے کہا یہ وہی ابو طالب جو مکے میں فقیروں کو روٹیاں کھلاتا ہے؟ کہا وہی ابو طالب۔ امیر المومنین نے 3 سوال کیے۔ پہلا سوال، علی فرماتے ہیں کلمہ پڑھ لے۔ اس نے کہا نہیں۔ دوسرا سوال، علی فرماتے ہیں پھر بھاگ جا۔ اس نے کہا میں بھاگ گیا تو بچے اور عورتیں تانا دیں گی، یہ ہے غیرت کی بات۔ غیرت کافر میں بھی ہو میدان چھوڑ کے بھاگتا نہیں۔ تیسرا سوال، علی فرماتے ہیں پھر پہلے وار کر۔ اس نے کہا تو پہلے وار کر۔ علی فرماتے ہیں اگر پہلے میں نے کر دیا پھر تمہیں چانس ہی نہیں ملنا۔ ہائے ہائے ہائے، تمہاری حسرت دل میں رہ جائے گی۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، امیر المومنین نے یوں اس کے ہاتھ سے نیزہ کھینچا، نیزہ کھینچ کے علی نے ہوا میں پھینکا۔ علی کی طرف دیکھ کے کہتے اتنا قیمتی نیزہ 7 دفعہ یمن اجڑ جاتا، یہ نیزہ آباد کر دیتا، تو نے اتنا قیمتی نیزہ ہوا میں پھینک دیا۔ علی فرماتے ہیں 2 انگلیوں میں دیکھ۔ اب کیا دیکھتا ہے کہ دجلہ کا دریا ہے، ایک مگر مچھ ہے جو مچھلی پہ حملہ کر رہا تھا۔ میں نے اسی پہ بات تمام کر دینا، قبلہ ہر چیز کی آواز ہوتی ہے، چونٹی کی آواز ہے اور یہ قرآن ہے۔ ایک خالی چیز ہے مچھلی جس کی آواز نہیں ہوتی، چونکہ آواز نکلتی ہے پیدا ہوتی ہے پھیپھڑوں سے، اس کے پھیپھڑے نہیں۔ اب پھر میدان کی طرف آؤ، 18 قبیلے
تلوار سے تلوار ٹکرائے تو شور، تلوار ڈھال پہ پڑے تو شور، نیزے سے نیزہ ٹکرائے تو شور۔ اتنے شور میں علی اس بے آواز کی آواز سن کر اس کی مدد کو آ سکتا ہے، تو یہاں سے علی کو پکارے، علی تیری مدد کو کیسے نہیں؟ علی تیری مدد کو یا امیر المومنین نے اسے واصل جہنم کیا اور علی پلٹے۔ بڑا قیمتی سامان تھا اس کے پاس، علی نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ کسی نے کہا یا علی اتنا قیمتی سامان چھوڑ کے آگے؟ فرمایا ہم نصرت دین کے لیے آتے ہیں، ہمیں مال غنیمت کی ضرورت نہیں، ہمارا خاندان وہ ہے جو کائنات کو پالتا ہے، یہ خاندان وہ ہے جنہوں نے ہمیشہ نصرت دین کی۔ علی کے بیٹوں نے بھی نصرت دین کی، علی کی بیٹیوں نے بھی۔ شام کا زندان 2 منٹ میں تبرکن۔ یزید کا سپاہی سید السجاد پہ تازیان نے برسا کے تھک گیا، اس کی ڈیوٹی کا وقت ختم ہوا یا اس کی جگہ دوسرا سپاہی آ گیا۔ ظالم کا ہاتھ بدلا ہے، سید کی پشت وہی رہی ہے۔ یہ کمینہ کہتا میں باہر نکلا، میں نے کیا دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے جس نے کھانا اٹھایا ہوا ہے۔ میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا کسے ڈھونڈتی ہے؟ کہا کوئی مل جائے بھوکا اسے میں کھانا کھلانا چاہتی ہوں۔ کہتے ظالم تو تھا، پتہ نہیں میرے دل میں رحم کیوں آیا۔ میں نے کہا اس زندان میں کچھ قیدی ہیں، انہیں کھلا دے۔ اس نے کہا تیرے کوئی رشتہ دار ہیں؟ کہتا رشتہ دار نہیں، 2 وجہوں سے۔ پہلی وجہ عبادت گزار ہیں، دوسری وجہ مدینے کے رہنے والے ہیں۔ ایک وجہ اس نے چپ کر کے سن لی، مدینے کا نام آیا، تڑپ کے کہتی ہے کمینے کوئی مدینے والوں کو بھی قیدی کرتا ہے۔ وہ اندر جا بھی رہی تھی اور آواز دے کے کہہ رہی میرے مرشد حسین کو پتہ نہیں ہوگا، آج ہی خط لکھتی ہوں مدینے کے لوگ اور شام میں آ کے قید ہو جائیں۔ اس نے پہلا قدم جو زندان میں رکھا، پہلی مستورات میں جو ضعیفہ محسوس ہوئی اسے مستور، وقت تھی جناب رباب۔ یہ قریب جا کے کھانا رکھ کے کہتی ہے بی بی مہربانی کر خود بھی کھا اور ان بچوں کو بھی دے۔ سنو گے فکرہ؟ بی بی تڑپ کے کہتی ہے معاف کرنا، اس قافلے کی سالار میں نہیں، وہ بی بی ہے جو زمین پہ نظریں جھکائے لکیریں کھینچ رہی ہے۔ علی کی بیٹی کے قریب آئی، کہا بی بی مہربانی کر خود بھی کھا اور ان بچوں کو بھی دے۔ بی بی فرماتی ہے کیوں کھلانا چاہتی ہوں؟ فرمایا میں بی بی ایک دعا مانگوں گی، آپ کھانا کھا کے صرف آمین کہہ دینا۔ کہا کون سی دعا؟ اس نے کہا میں بیمار ہو گئی تھی، کائنات کے طبیبوں نے مجھے جواب دے دیا، میرا باپ مجھے مدینے لے گیا، محمد مصطفیٰ کے پاس گئے، اس پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا شام کا نام آیا تھا، پیغمبر کی آواز آئی حسین یہ تیری مہمان ہے۔ حسین نے دعا کی، اللہ نے مجھے شفا دی، بس تب سے لے کے آج تک ہر شب جمعہ میں روٹیاں پکاتی ہوں اور تقسیم کر کے دعا یہی کہتی ہوں، دعا کرو میرا مرشد حسین سلامت رہے، دعا کرو میرا مرشد حسین آباد رہے۔ ابھی یہ فکرے کہنے تھے، ہر کوئی چپ تھا۔ 4 سال کی سیدزادی تڑپ کے اٹھی، آواز دے کے کہتی ہے او بی بی حسین کی زندگی کی دعائیں مانگنا چھوڑ دے۔ اس نے تڑپ کے کہا تو قیدن نہ ہوتی میں تجھے سزا دیتی، آخر میں حسین کی زندگی کی دعا کیوں نہ مانگوں؟ آواز دے کے کہا جس حسین کی زندگی کی تو دعائیں مانگ رہی ہے، میں 4 قدم پہ سر پہ قرآن رکھ کے کہتی رہی نہ مار میری ماں نے چکیا پیس۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ